اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے تشکیل کے اوپر بات کی تھی کہ سہونی کیسے اپنی تشکیلات کو تقسیم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کی تھی سیاسی تشکیل پہ، پھر اقتصادی تشکیل کی بات کی تھی اور آخر پہ بات کی تھی ثقافتی تشکیل کی۔ اس کے بعد ثقافتی تشکیل کو تھوڑا سا ٹچ دے دیں، اس کے بعد آپ کو میڈیا کی تشکیل کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ثقافتی تشکیل کی آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اس کے اوپر پہلے بات ہو چکی ہے کہ جس طرح پاکستان میں نصاب تھا اسکولوں اور کالجوں کا نصاب یہ تھا کہ ہمارے اردو کے اسلامیات کے اسباق میں جہاد کا ٹاپک تھا، وہ انہوں نے کمپلیٹلی آہستہ آہستہ کر کے ایک ایک سبق نکالتے گئے، پورے کا پورا جہاد کا ٹاپک اس میں ختم ہو گیا۔ یعنی کہ جہاد اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جہاد کا مطلب یہ ہے کہ آپ جائیں اور حملے کر دیں اور سب کو مار دیں، سب جانتے ہیں، لیکن انہوں نے اس کی بنیاد کو ہی ختم کر دیا۔ تو یہ اس طرح ثقافتی حملے کرتے ہیں تاکہ بچوں کے ذہن میں جو آگے آنے والی نسلیں ہیں ان کو اس کا پتہ ہی نہ ہو، ان کے اسباق ہی ختم کر دیے، جہاد سے ان کو ہٹا دیا جیسے یہ کوئی بڑا غلط کام ہو، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اب آتے ہیں میڈیا کی تشکیل کی طرف۔ تمام وہ چیزیں جو میڈیا کے ضمن میں آتی ہیں ان کو بنانے والے یا اس کو خریدنے والے یہودی ہی ہیں، سوشل میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا۔ یعنی جس طرح سب سے زیادہ ہمارے ہاں سوشل میڈیا بہت زیادہ ایکٹیو ہے، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، ان سب کا جو بھی ڈیٹا ہوتا ہے سارا ان کو پہنچ رہا ہوتا ہے۔ کون بندہ کہاں بیٹھ کے کیا کر رہا ہے، کیا پوسٹ کر رہا ہے، کیا لکھ رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، وہ سارا کچھ ان کے پاس جا رہا ہوتا ہے، وہ اس کو انالائز کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، باقی جو الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا ہے، اس کو جس طرح ہمارے ٹی وی چینلز ہیں ان کو فنڈنگ کرتے ہیں، فنڈنگ کے حوالے سے کہ ان کو اتنا پیسے دے دیا ایز اے فنڈنگ، اور اس کو خریدتے ہیں۔ اور فنڈنگ کے نام پہ ان کو یہ خرید لیتے ہیں اور اپنی مرضی کے پروگرام ان میں ایڈ کرواتے ہیں، اپنی مرضی کا لباس لے کے آئیں گے، اپنی مرضی کے ڈراماز اور فلموں میں اپنی مرضی کا مواد ڈلوائیں گے۔ اس کے اوپر انشاءاللہ بعد میں تفصیل سے بات کریں گے۔ تو یہ چیزیں آپ سب کے سامنے ہیں۔ اب اگر دیکھیں اسی چینلز کے اوپر اور پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر ہی بات کرتا ہوں۔ اب اسرائیل کی جو فوج ہے، اب انہوں نے اس کا نام رکھا ہے جیش دفاع اسرائیل، جبکہ سب جانتے ہیں کہ یہ جو فوج ہے یہ قابض فوج ہے، لیکن انہوں نے نام ایسا رکھا ہے جیسے یہ صرف اپنے ملک کا دفاع کر رہے ہوں، بڑی مظلوم سی جیسے ان کی فوج ہو، صرف اسرائیل کا دفاع کرتی ہو۔ اور آپ دیکھیں دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں، صرف 3 یا 4 ممالک ایسے ہیں جو اسرائیل کی فوج کو اپنے چینلز پہ یا اخباروں میں قابض فوج کہتے ہیں، باقی سارے ان کو قابض فوج کہتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ سب ممالک کو پتہ ہے، اور خاص کر اسلامی ممالک تو سب جانتے ہیں کہ انہوں نے فلسطین کے اوپر قبضہ کیا ہے، مسلمانوں کو وہاں سے نکالا ہے، ان کو مارا ہے، قتل کیا ہے، پھر بھی ان کو کوئی بھی علالینان قابض فوج نہیں کہہ سکتا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اجتماعی تشکیل کی طرف۔ اجتماعی تشکیل کیا ہے کہ یہ لوگ جس کو خریدنا چاہتے ہیں یا جہاں پہ نفوذ کرنا چاہتے ہیں اس کا پورا پلان بناتے ہیں، ورک کرتے ہیں، ان لوگوں کی کمزوریاں تلاش کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بس ایسے ہی اٹھے اور ان کے پاس جا کے بیٹھ گئے کہ ہمیں نہیں، ان کے اوپر باقاعدہ پلان بنائیں گے، ان کی کمزوریاں تلاش کریں گے، اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ ان کو یہ آفریں دیتے ہیں۔ جس طرح آپ دیکھ لیں دنیا کی جتنی بڑی کمپنیوں کے مالک ہیں یا سیاسی شخصیات ہیں، وزراء ہیں، صدر ہیں، دینی شخصیات ہیں وغیرہ، ان میں ایک گروپ ہے الماسونیہ کے نام سے، جس کی قیادت ان کے رہنما یہودی رہنما کرتے ہیں۔ ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ ان کاموں کو عملی بنایا جائے۔ اچھا، یہ لوگ پورا پلان تیار کرتے ہیں، جہاں پہ نفوذ کرنا ہو، وہاں کے جن افراد کو خریدنا ہو ان کے بارے میں تمام معلومات لیتے ہیں اور ہر بندے کو اس کے مطابق ہی خریدتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایسے ہی پیسہ پھینکتے رہتے ہیں، یعنی کہ اگر ایک آدمی عورت سے خرید سکتے ہیں تو اس کو اس کے علاوہ کچھ نہیں دیں گے۔ اگر ایک آدمی کو یہ $1000 یا $2000 سے خرید سکتے ہیں تو یہ کبھی بھی اس کو $3000 نہیں دیں گے۔ مطلب باقاعدہ پلان اور منصوبے کے مطابق چلتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بس ایسے ہی پیسے پھینکتے رہیں گے، بغیر کسی پلان کے کام کریں گے، نہیں۔ اسی وجہ سے کہ ان کا اتنا بہترین کام ہوتا ہے، چاہے غلط ہے،
اس کے اوپر اتنا یہ بہترین پلان بناتے ہیں، یہ کامیاب ہے۔ اب یاد رکھیں کہ اسلام کو یہ ختم نہیں کرنا چاہتے، ان کا پروگرام یہ نہیں ہے، یہودی کبھی بھی نہیں کہے گا کہ میں جی اسلام کا دشمن ہوں، میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ انہیں پتہ ہے کہ اگر ایسا وہ کہیں گے تو یہ ان سے نہیں ہوگا۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسا اسلام سامنے ہے جس میں حق و باطل کا فرق پہچاننے کی طاقت ہی نہ ہو، یہ ایسے دین کو لانا چاہتے ہیں جیسے عیسائیت ہے۔ اگر آپ دیکھیں تاریخ کو پڑھیں، یہودی عیسائیوں کے سب سے بڑے دشمن تھے، انہوں نے ہزاروں افراد کا ایک دوسرے کا قتل کیا ہے، لیکن اب کہاں پہ عیسائیت ہے؟ وہ سارے لادین ہو چکے ہیں، ان میں انہوں نے اتنا کام کیا ہے کہ اب یورپ میں آپ چلے جائیں بڑے مضبوط ہیں عیسائی، ان کے اپنے کاروبار ہیں، اپنے ان کے مالک ہیں، اپنے ان کا ہر چیز ہے، لیکن وہ بالکل لادین ہے۔ تو یہودیوں کو ان سے اب کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ اپنا کام وہاں پہ تقریباً مکمل کر چکے ہیں۔ اب اگلی باری ان کے نظر میں جس کے اوپر وہ کام بڑے زور شور سے کر اسلام کی ہے۔ اب دیکھتے ہیں ان کا قاعدہ کیا ہے، اصول کیا ہے ان کا۔ یہودی نے ترقی کی جو تعریف کی ہے وہ بے حیائی اور عورت کی عریانی کو قرار دی ہے، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ عورت کی بے حیائی اور عریانی کو آپ بڑھائیں، آپ ترقی کریں گے۔ یہ ان کا معیار ہے جو ہمارے معاشروں میں بھی اب نفوذ کرتا جا رہا ہے۔ عورت کے نام پر یہ کیا کرتے ہیں کہ عورت کے جو تمام حقوق ہیں انہوں نے اس سے لے لیے ہیں، اس کو ایک اعلی شہوت کے طور پر استعمال کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم عورت کی آزادی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ غرب میں یہ نعرہ پہلے لگا تھا کہ عورت کی آزادی، چونکہ ایک خوبصورت نعرہ تھا، یہودیوں نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے۔ عورت کو کہتے ہیں جی غلام بنا رہے ہیں یہ لوگ، اس کے اوپر جنا ظلم ہو رہے ہیں، ہم آزادی دلوائیں گے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو اسلام نے عورت کو زیادہ حقوق دیے ہیں۔ اب اس کی ایک مثال لیتے ہیں، ہمارے معاشروں میں یا اس سے پہلے اگر تھوڑا پیچھے جائیں تو تمام معاشروں میں عورت جب بھی مریض ہوتی تھی تو وہ لیڈی ڈاکٹر کے پاس ہی جاتی تھی، کیوں کہ وہ عورت ہے، پیشنٹ عورت ہے تو ڈاکٹر بھی عورت ہونی چاہیے۔ لیکن انہوں نے کیا کہ انہوں نے کہا نہیں، یہ چیز غلط ہے، عورت تو اچھی ڈاکٹر ہوتی نہیں ہے، وہ اتنی قابل نہیں ہوتی ہے، خواتین کی زندگی بڑی اہم ہے، ان کی موت سے ان کو بچانے کے لیے اگر وہ کسی مرد ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسا انہوں نے اس چیز کو سامنے لایا۔ اب اگر ہم اپنے معاشرے میں بھی دیکھیں تو ہماری کتنی خواتین ہیں جو مرد ڈاکٹروں سے اپنا علاج کرواتی ہیں، یعنی کہ ایسا یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ سوچ میں تبدیلی لاتے ہیں، کام کرنے کا انداز ان کا ایسا ہوتا ہے کہ محسوس بھی نہیں ہوتا ہے۔ اب مغرب میں آپ چلے جائیں تو وہاں پہ ہر مریض، چاہے عورت کو جو بھی مرض ہے، وہ بلا جھجک مرد ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے، جبکہ ہمارے معاشرے میں ابھی بھی کچھ نہ کچھ پھر بھی عزت اور غیرت باقی ہے۔ لیکن ابھی خطرہ ہے، یہودیوں کا یہی ٹارگیٹ ہے، سونیوں کا یہ ٹارگیٹ ہے کہ اس چیز کو بھی ختم کیا جا سکے۔ اب اگر دیکھیں تو اسلام نے عورت کو بہت زیادہ حقوق دی ہیں، حتیٰ کہ جائیداد میں حصہ دی ہے۔ اگر ایک حصہ پورا مرد کا ہے تو آدھا حصہ کیا ہوتا ہے جائیداد میں عورت کا ہوتا ہے۔ آزادی بھی ہے، وہ اپنے گھر کی سربراہ ہوتی ہے، اپنے گھر کو چلاتی ہے، لیکن یہ لوگ اس چیز کو نہیں مانتے، نہ عورت کو جائیداد میں حصہ دیتے ہیں، نہ اس چیز کو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی عورت آزاد ہے، اس کو باہر جانا چاہیے، اور یعنی اور فحاشی اور ان چیزوں میں وہ اس کو ڈال دیتے ہیں آزادی کے نام پہ۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ چیز غلط ہے۔ اسلام نے اس چیز کے بارے میں واضح بیان دیے ہیں اپنے، اور واضح ہے یہ چیز۔ اگر ہم دیکھیں ایک ماں جو کہ متدین ہو اور اسلامی ہو، وہ اپنی اولاد کی ایسی ہی تربیت کرتی ہے کہ پورے معاشرے کو اسلامی بنا دیتی ہے، جبکہ ان کا ٹارگیٹ، ان کا ہدف کیا ہے، ان کا اصول کیا ہے؟ یہ چاہتے ہیں کہ عورت کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہ گھر سے باہر نکلے، اس کے لباس، حتیٰ کہ اس کے لب لہجے، ہر چیز کے اوپر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آزادی دے رہے ہیں، عورت کو یہ استعمال کر رہے ہیں، اور یہ ان کا بڑا خطرناک اصول ہے، بڑا خطرناک قاعدہ ہے۔ اور اسلام کے یعنی کہ اسلام کے جو اسلامی ممالک جو ہیں وہ بھی اس سے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ ہمارے اپنے معاشرے میں کافی سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ اس دھوکے میں آ چکے ہیں۔ اب تو باقاعدہ بہت بڑی این جی اوز بن چکی ہیں، بہت زیادہ این جی اوز بن چکی ہیں جو اس کے اوپر کام کر رہی ہیں، اور عورت کے اس آزادی کے نام پہ اس کو کسی اور طرف ہی لے کے جا رہی ہیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید بات کریں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔